ایک ایسی رات جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ یہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی۔ ایک ایسی رات جس کے چند گھنٹے ایک انسان کی 83 سال کی لگاتار عبادت سے بھی زیادہ بھاری اور قیمتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور پر اسرار سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اس عظیم ترین رات کی حتمی تاریخ کو دنیا سے چھپایا کیوں گیا؟ وہ کیا واقعہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس رات کی مقررہ تاریخ اور دن بتانے کے لیے خوشی خوشی باہر تشریف لائے، لیکن اچانک وہ علم ہمیشہ کے لیے آسمان کی طرف واپس اٹھا لیا گیا؟ آخر کن دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس رات کی نشاندہی ہمیشہ کے لیے ایک راز بن گئی؟ اور جبرائیل علیہ السلام اس رات زمین پر آ کر کس کی تلاش کرتے ہیں؟ آج ہم قرآن اور خالص صحیح احادیث کی روشنی میں اس پوشیدہ رات کا سفر طے کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ جب کروڑوں فرشتے زمین پر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اگلے پورے سال کی تقدیر، زندگی اور موت کے فیصلے کس طرح لکھے جاتے ہیں، اور وہ کون سی 100% سچی نشانیاں ہیں جن سے آپ خود اپنی آنکھوں سے اس رات کو پہچان سکتے ہیں۔ آج آپ لیلۃ القدر کے بارے میں وہ سچے حقائق اور تاریخ جاننے والے ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں، خاص طور پر بنی اسرائیل کے لوگوں کی طویل عمریں دکھائی گئیں۔ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پچھلے زمانوں کے لوگ سینکڑوں سال زندہ رہتے تھے اور ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، تو آپ کے مبارک دل میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک گہری فکر پیدا ہوئی۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں تو بہت مختصر ہوں گی، زیادہ تر 60 یا 70 سال کے درمیان۔ اگر میری امت کے لوگ اپنی ساری زندگی بھی اللہ کی عبادت میں گزار دیں، تب بھی وہ پچھلی امتوں کے لوگوں کے برابر نیکیاں اور درجات کیسے کما سکیں گے؟ پچھلے لوگوں نے تو کئی 100 سال سجدوں میں گزارے تھے۔ یہ سوچ کر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہو گئے، کیونکہ آپ کو اپنی امت سے بے پناہ اور بے لوث محبت تھی، اور آپ دل سے چاہتے تھے کہ روز قیامت آپ کی امت نیکیوں اور درجات میں تمام امتوں سے آگے رہے۔ ایک اور مستند روایت میں آتا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک خوش نصیب شخص کا ذکر کیا، جس نے 1000 مہینے یعنی لگ بھگ 83 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا اور مسلسل عبادت میں مشغول رہا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ بھی بہت حیران ہوئے، اور انہیں بھی رشک آیا کہ کاش ہم بھی اتنی لمبی عمر پاتے اور اپنے رب کو اتنا زیادہ راضی کر سکتے۔ اس غم اور فکر کے عالم میں اللہ جو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ہر راز اور ہر دھڑکن خوب جانتا ہے، اس نے ایک ایسا عظیم تحفہ آسمان سے اتارا جس نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کا خاص پیغام لے کر نازل ہوئے، اور وہ پیغام انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے پوری کی پوری ایک سورت نازل فرما دی، سورہ القدر۔ اللہ رب العزت نے بڑے جلال اور محبت سے فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اس عظیم الشان حقیقت کا تصور کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ واضح طور پر فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی خوش نصیب انسان اس ایک رات میں سچے دل سے جاگ کر اللہ کے حضور جھک جائے تو اسے 83 سال 4 مہینے کی مسلسل اور لگاتار عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہ ایک ہی رات میں پچھلی امتوں کے سینکڑوں سال کے عبادت گزاروں سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ خاص کرم اور فضل تھا جو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس چھوٹی سی عمر والی امت کو نصیب ہوا۔ لیکن اس رات کی عظمت صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔